بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد اقصیٰ اسلام کے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جس کی طرف سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع یہ مسجد اپنے اندر ایک مکمل تاریخ رکھتی ہے جس کے اندر انبیاء کی بعثت اور قوموں کے عروج و زوال کی کہانیاں چھپی ہیں۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس مسجد کی مکمل تاریخ کے بارے میں، اسے کس نے بنایا اور یہ کن کن حالات سے گزرتے ہوئے آج کے دور تک پہنچی۔ آج ہم مسجد اقصیٰ کی مکمل تاریخ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کے دور کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین گرامی، مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد اقصیٰ کی تاریخ تقریباً 5000 سال پرانی ہے۔ یہ زمین پر بنائی جانے والی دوسری مسجد اور مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد تیسری اہم ترین مسجد ہے۔ اس مسجد کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد تعمیر کیا گیا۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 1,40,000 مربع میٹر ہے اور اس میں بیک وقت 5 لاکھ نمازیوں کی جگہ ہے۔ مسجد اقصیٰ مختلف ناموں سے جانی جاتی ہے، جیسا کہ بیت المقدس، مسجد قبلہ، مقام براق، حرم شریف اور دیوار گریہ۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کو خانہ کعبہ کی تعمیر کے تقریباً 40 سال بعد بنایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مسجد حضرت نوح علیہ السلام کے دور تک ایسے ہی موجود رہی۔ پھر طوفان نوح کے بعد باقی تمام دنیا کی طرح یہ مسجد بھی منہدم ہو گئی۔ اس کے بعد 3000 قبل مسیح میں کنعان کے لوگوں یعنی پیوسیوں نے یہاں آ کر اس کو آباد کیا اور اس سرزمین کا نام فلسطین بھی انہی کے دور میں رکھا گیا۔ پیوسی یہاں پر کئی ہزار سال تک قیام پذیر رہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے سے پہلے انہوں نے ہی مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کا کام بھی کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام کیا۔ انہی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل آگے چل کر یہودی کہلائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد مسجد اقصیٰ کا کنٹرول حضرت اسحاق علیہ السلام کے ہاتھ میں رہا، جنہوں نے اس پاک گھر کا خوب خیال رکھا۔ حضرت اسحاق سے بعد میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کہ یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں اور پیغمبر بھی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک کا نام یوسف تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مصر کے قید خانوں سے نکال کر اسی ملک کا بادشاہ بنا دیا اور نہ صرف نبوت عطا کی بلکہ کافی شان و شوکت اور عزت سے بھی نوازا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے باقی بیٹے فلسطین سے آ کر مصر میں آباد ہو گئے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور جلیل القدر پیغمبر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرما کر مصر میں بھیجا تاکہ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو فرعون سے بچائیں اور بنی اسرائیل کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیں۔ لہٰذا بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے بچ کر مصر سے نکل کر ایک بار پھر فلسطین میں آباد ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع کیا، جو کہ اس وقت صرف چند کھنڈرات کی شکل میں باقی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام شروع تو کیا لیکن اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے، لہٰذا اس کام کا ذمہ انہوں نے اپنے بیٹے سلمان علیہ السلام کو دیا۔ حضرت سلمان علیہ السلام خود بھی ایک پیغمبر تھے اور جنہیں تمام دنیا کی بادشاہت عطا کی گئی تھی۔ انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا کام جاری رکھا اور آپ کے دور میں ہی یہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد عراق کے بادشاہ بخت نصر نے 887 قبل مسیح میں یروشلم شہر پر حملہ کر کے اس تعمیر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ اس نے نہ صرف لاتعداد یہودیوں کو قتل کیا بلکہ ان کے مذہبی صحیفوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ لیکن کچھ ہی عرصے بعد بخت نصر کی حکومت بھی زوال کا شکار ہو گئی اور ایران کے بادشاہ ہورس نے یروشلم کو فتح کر لیا اور تمام یہودیوں کو یہاں واپس آنے کی اجازت دے دی۔
اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر کے اندر قیام پذیر تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی اسی مقدس شہر میں ہوئی اور اسی شہر میں وہ یہودیوں کی سازشوں کا نشانہ بنتے ہوئے سولی پر لٹکائے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد اقصی پر حملہ کیا اور ایسی تباہی مچائی کہ مسجد کی صرف 4 دیواری ہی باقی کھڑی رہ گئی۔ اس کے بعد یہودی کئی سالوں تک پوری دنیا میں ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے رہے۔ پھر آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک یہ مسجد اسی طرح رہی جب تک کہ واقعہ معراج پیش نہیں آ گیا۔ شروع میں تمام مسلمان اسی مسجد کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اس لیے یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، لیکن بعد میں اللہ کے حکم سے ان کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا، لیکن مسلمانوں کے دلوں میں اس مسجد کی عزت و تکریم ذرا برابر بھی کم نہ ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 سال بعد جب مسلمانوں کا لشکر مختلف ممالک کو فتح کرتا ہوا یروشلم شہر پہنچا تو اس وقت وہاں عیسائی برسر اقتدار تھے۔ مسلمانوں کی فوج دیکھ کر وہ قلعہ بند ہو گئے اور شرط رکھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود آ کر صلح کا معاہدہ کریں۔ چنانچہ اس وقت کے خلیفہ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے خود چل کر آئے اور بیت المقدس کے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ صلح کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہاں ایک مسجد بنوانے کا حکم دیا جو اس سے پہلے صرف مٹی کا ایک ڈیر بن چکی تھی۔ لہٰذا بنو امیہ کے خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اس مسجد کی تعمیر نو کا کام شروع کیا۔ بعد میں مختلف ادوار میں مختلف اسلامی بادشاہ اس کی مرمت اور توسیع کا کام کرواتے رہے اور ایک وسیع و عالیشان عمارت بھی تعمیر کروائی جس کا نام قبۃ الصغریٰ رکھا گیا۔ سال 1099 میں صلیبی جنگوں کے دوران عیسائیوں نے اس مسجد پر حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اور مسجد کو گرجا گھر میں تبدیل کر دیا۔ مسلمانوں کا قتل عام کر کے ان کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے مسجد اقصی کو واپس لینے کے لیے مہم کا آغاز کیا، لیکن وہ اپنی زندگی میں اپنی سب سے بڑی خواہش کو پورا نہ کر سکے۔ ان کے بعد ان کے شاگرد سلطان صلاح الدین ایوبی نے سال 1187 میں صلیبی افواج کو شکست دے کر یروشلم شہر کو مسلمانوں کے لیے ایک بار پھر سے آزاد کروا لیا اور مسجد کو عرق گلاب سے غسل دلوایا گیا۔ اس کے بعد سال 1918 تک سب کچھ ٹھیک ہی رہا جب تک کہ برطانوی حکومت نے یروشلم شہر کو مسلمانوں سے چھین کر اپنے قبضے میں لے لیا۔ برطانیہ کے قبضے میں یہ شہر آنے کی دیر تھی، یہودی یہاں پر تیزی سے آ کر آباد ہونے لگے کیونکہ باقی دنیا میں ان کو ظلم و بربریت کا سامنا تھا۔ یوں چند ہی سالوں میں یہودیوں کی کافی بڑی تعداد یہاں آ کر آباد ہو گئی اور سال 1948 میں یہودیوں نے یہاں پر اپنے ایک الگ ملک یعنی اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ بس اس دن سے لے کر آج تک یہودی اس مقدس سرزمین پر مسلسل قابض ہیں اور آج انہوں نے اصل فلسطین کو ایک چھوٹے سے علاقے تک محدود کر کے تقریباً پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے اور معصوم فلسطینی یہودیوں کی ظلم و بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں۔